کے ساتھ بچوں، آپ کو پتہ ہے آج ہم کون سا قصہ سنا رہے ہیں؟ آج جو ہم قصہ سنا رہے ہیں وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ یونس علیہ السلام؟ ہاں بالکل، مسیح کے بیٹا ہے نا؟ تمہیں پتہ ہے؟ ہاں نا، میرے بابا نے سنایا تھا۔ اس قصے کا ذکر بھی قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس علاقے میں آپ کو دودھ کھلانے کا حکم ملا تھا، وہاں کے لوگ ہر طرح کے گناہوں میں ملوث تھے، بدترین قسم کی بت پرست بھی کرتے تھے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے بت پرستی کا مطلب بتوں کی پوجا کرنا؟ بالکل ٹھیک۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان لوگوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے بھیجا تھا، تاکہ ان کو بت پرستی سے نجات دلا کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی بھی بات سننے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو وارننگ دی کہ اگر تم لوگ نہیں سدھرے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا جس سے تم لوگ بچ نہیں سکو گے۔ وہ بھی ڈر گئے اور کہنے لگی، لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہم کو دھمکی دیتے ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ ان لوگوں پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر اپنی بستی چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی اس بستی پر عذاب الہی ٹوٹ پڑا۔ آسمان کا رنگ خوفناک حد تک سرخ ہو گیا۔ ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ کہہ رہے تھے وہ بالکل سچ اور حق تھا۔ ان لوگوں کو دوسری قوموں کی تباہی یاد آ گئی جنہوں نے اللہ کے حکم سے انکار کیا، اور پوری کی پوری بستیاں تباہ اور برباد ہو گئی۔ آخرکار ایمان نے ان کے دلوں میں جگہ بنانی شروع کر دی۔ بچوں، ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام بالکل صحیح کہہ رہے تھے۔ میرے رب کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب وہ لوگ دعا کرنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام واپس آ جائیں اور ان کو حق، سچ اور ہدایت کی باتیں سمجھائیں، ان کی رہنمائی کریں۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم سے مایوس ہو کر اس بستی سے نکل چکے تھے اور ایک کشتی پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے تھے جس پہ اور بھی بہت سے لوگ سوار تھے۔ وہ کشتی ایک سمندری طوفان میں پھنس گئی اور اس کشتی کے پیچھے ایک بہت بڑی مچھلی لگ گئی جو کہ اپنا منہ کھولے اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ لگتا تھا کہ وہ پوری کشتی کو ہی نگل لے گی۔ یہ مچھلی اللہ کے حکم سے آئی تھی۔ ادھر کشتی طوفان میں پھنسی ہوئی تھی، دوسری طرف اتنی خوفناک مچھلی اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ لوگوں نے جلدی جلدی اپنا سامان کشتی سے نیچے پھینکنا شروع کر دیا تاکہ وہ کچھ ہلکی ہو اور طوفان سے نکل سکے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر میں سب نے فیصلہ کیا کم از کم ایک مسافر کو سمندر میں پھینک دے، اور اس کے لیے انہوں نے پرچیوں میں سب کے نام لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس میں سے ایک پرچی اٹھائی جائے گی اور جس کا نام نکلا اسے سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ پرچی نکالی گئی اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو نورانی چہرہ دیکھ کر اور ان کی خوبصورت پرسنالٹی سے متاثر ہو کر اتنے اچھے انسان کو سمندر میں پھینکنا مناسب نہ سمجھا۔ پرچیاں دوبارہ نکالی گئی اور دوبارہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ لوگوں نے ایک دفعہ پھر
مٹی نکالنے کا فیصلہ کیا اور تیسری بار بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی آیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، کیونکہ وہ اپنا مشن ادھورا چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی کی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ کے آ گئے تھے۔ چاہے ان ظالموں نے آپ کو کتنا بھی ستایا تھا، آپ کو کتنا بھی تنگ کیا تھا، حد سے بڑھ کر زیادتیاں بھی کی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کا اجازت لے کر آنا ضروری تھا، کیونکہ آپ کا رتبہ بھی بہت بڑا تھا۔ بار بار قرآن دازی میں نام نکلنا، اس بات سے آپ سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ آپ کشتی کے کنارے آئے اور سمندر میں چھلانگ لگا دی اور طوفانی سمندر کی لہروں میں گم ہو گئے۔ عظیم مچھلی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاز کے پیچھے آ رہی تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور اپنا منہ بند کر لیا۔ پہلے تو وہ سمجھے کہ ان کی جان دنیا کے معاملات سے چھوٹ گئی ہے، لیکن جلد ہی انہوں نے اندازہ کر لیا وہ جس جگہ مچھلی کے پیٹ میں ہے وہاں ہل جل بھی سکتے ہیں، کھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ بچوں، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا اور دعا کی۔ بچوں، آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا یاد ہے نا؟ مریم، آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا یاد ہے؟ ہاں، سنائیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہاں، بالکل ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک اور بے حد عظمت والا عالی شان ہے، بے شک میں گناہ گاروں میں سے ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام عاجزی کے ساتھ مسلسل یہ دعا مانگ رہے تھے۔ آپ کی التجا کا سلسلہ رکا نہیں، سمندر میں موجود ہر مخلوق نے آپ کی آواز سنی۔ جس مچھلی کے پیٹ میں آپ تھے وہ بھی خوف زدہ تھی، کیونکہ اس کے پیٹ میں وقت کے سب سے عظیم پیغمبر تھے۔ آسمان پہ فرشتوں نے بھی آپ کی صدا سنی۔ آپ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اپنے رب سے دعا اور التجا کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو ساحل پر چھوڑ دے۔ مچھلی نے حکم کی تعمیل کی۔ کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کی اسکن بہت خراب ہو چکی تھی اور تیزابیت کی وجہ سے طبیعت بھی بہتر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انگور کی بیل کو، بچوں وہ جو آپ انگور کھاتے ہیں نا، جس میں وہ انگور نکلتے ہیں، اس بیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ سیدنا یوسف علیہ السلام پر پوری طرح پھیل جائے تاکہ آپ کو دھوپ کی تکلیف برداشت نہ کرنی پڑے۔ اس کے باوجود آپ صرف اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند و بالا، باعظمت اور عزت اور بے انتہا عالیشان ہے۔ رب کریم نے اپنے نیک، مخلص اور وفادار بندے حضرت یونس علیہ السلام کو معافی اور مغفرت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بتایا اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب نہیں کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، لیکن آپ کی آج جانا مغفرت طلبی سے
اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور نہ صرف آپ کو مغفرت سے نوازا بلکہ جب آپ اپنے شہر گئے تو وہاں کے لوگوں کو بھی اپنا منتظر پایا اور وہاں کے لوگوں نے آپ کو اللہ کا سچا پیغمبر مان کر آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ بچوں، اس سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم سیکھتے ہیں مشکل حالات میں صبر اور تحمل۔ دوسری چیز، حالات جیسے بھی ہو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرنا۔ اور بچوں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے، ان سے معافی مانگیں گے اور اللہ کی بندگی بجا لائیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، بڑوں کا کہنا مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، انبیاء کرام نے مشکل حالات میں اللہ سے کیسے رجوع کیا اسے یاد رکھیں گے تو ہماری دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی۔ آج